الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا یا رب العالمین. واجب الاحترام بھائیوں، معزز ساتھیوں، عزیز بچوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، ہم اور آپ اس طرح حدیث نمبر 12 جو باب المیاہ میں کتاب الطہارہ میں ابن حجر رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں وہاں تک ہم پہنچ رہے ہیں، جس کا موضوع خلاصہ کلام یہ ہے کہ مکھی اگر کسی پانی میں یا پانی کے علاوہ کسی اور چیز میں واقع ہو جائے تو وہ چیز، وہ کھانا یا پینا یا وہ پانی نجس یا ناپاک نہیں ہوتی ہے. یہ موضوع ہے، لیکن اسی کے متعلق پھر تفصیل کے ساتھ اس میں اور بھی اقوال ہیں اور ایسے ہی ادلہ وہ بیان کروں گا باذن اللہ. تو سب سے پہلے ہم عربی میں جو حدیث ہے، جو نص ہے، وہ ذکر کرتے ہیں. آپ کتاب کے ذریعے بھی مطالعہ کریں یا بورڈ میں بھی دیکھ سکتے ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. أخرجه البخاري وأبو داود وزاد وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. اس حدیث کا ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کے مشروب میں مکھی گر جائے، اذا وقع الذباب فی شراب احدکم، جب تم میں سے کسی کے مشروب میں، شربت میں، پانی میں، سالن میں جو چیز پی جاتی ہے، مکھی گر جائے تو اسے اس میں ڈبکی دے کر نکالنا چاہیے. فَلْيَغْمِسْهُ، تو اس کو اس میں کیا، ڈبکی دے. ثُمَّ لْيَنزِعْهُ، پھر اس کے بعد اسے کیا، نکال لے. فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً، کیونکہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے. وفی الآخری شفاءً، اور ایسے ہی دوسرے پر میں شفا ہے. اسے بخاری اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے. ابو داؤد کی روایت میں یہ اضافہ بھی ہے. کیا اضافہ ہے؟ وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ، مکھی گرتے وقت اپنے اس پر کے ذریعے سے بچتی ہے جس میں بیماری ہوتی ہے. مکھی جب گرتی ہے تو کس پر کے ذریعے بچتی ہے؟ جس میں بیماری ہے. تو گویا مشروب میں سب سے پہلے اس کا وہی پر داخل ہوتا ہے جس میں بیماری ہے یا جس میں بیماری ہوتی ہے. یہ حدیث کا ترجمہ واضح بھائیو، یا ایک مرتبہ اور دہرایا جائے؟ واضح ہے. تو آگے بڑھتے ہیں. جزاکم اللہ خیراً. حدیث کے جو راوی ابو ہریرہ، وہ پہلے حدیث میں ان کا ترجمہ آ چکا. حدیث کی تخریج کے متعلق اور اس کا درجہ کیا ہے، صحیح ہے یا ضعیف ہے، اختصار کے ساتھ یہ بیان کر رہا ہوں. ابن حجر رحمہ اللہ نے کہہ دیا اخرجہ البخاری، انہوں نے کہا اخرجہ البخاری و ابو داؤد. تو اس کی روایت کس نے کی ہے؟ بخاری اور ابو داؤد نے. البخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الصحیح میں دو جگہوں پر انہوں نے روایت کی ہے. پہلی جو جگہ ہے وہ پیج نمبر 551، حدیث نمبر 3320، کتاب بدء الخلق، باب اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه فإن في احدى جناحيه داء وفي الاخرى شفاء. ایسے ہی دوسرا جو مقام ہے پیج نمبر 1020، حدیث نمبر 5782، کتاب الطب، باب اذا وقع الذباب في الاناء. تو یہ پہلا جو لفظ ہے. دوسرا جو لفظ ہے وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ، اس کی روایت کس نے کی ہے بھائیو؟ ابو داؤد نے. یہ الفاظ بخاری میں موجود نہیں ہیں. ابو داؤد نے اپنی کتاب السنن میں کی ہے، پیج نمبر 547، حدیث نمبر 3844، کتاب الاطعمہ، کھانے پینے کے متعلق جو کتاب باندھا ادھر، باب فی الذباب یقع فی الطعام. اور ان کا لفظ اس طرح بھائیو، اذا وقع الذباب فی اناء احدکم. ادھر بخاری کے الفاظ کیا ہیں؟ اذا وقع الذباب فی شرابی، کسی مشروب میں واقع ہو جائے. اور ادھر ابو داؤد کے الفاظ کیا ہیں؟ اذا وقع الذباب فی
इनाई अहदिकुम, किसी के बर्तन में वाक़ हो जाए, फमकुलूहु फ़इन्न फ़ी अहदी जनाहिही दाअन व फ़िल आखिरी शिफ़ाअन व इन्नहु यत्तक़ी बिजनाहि अल्लज़ी फ़ीहि अद्दाउ फ़लयग़मिसहु कुल्लहु, तो उसे मुकम्मल तौर पर उसे अंदर डाल दे, गोता या मक्खी को मुकम्मल तौर पर उसको डुबा दे अंदर। इस हदीस के भाइयों क्या सिर्फ अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं? इसलिए भी आएगा, बहुत से लोगों ने एतराज़ का एक बहाना बनाया अबू हुरैरा पर यह हदीस की वजह से। तो इधर एक बहुत मुहिम बात है, क्या अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु तमाम सहाबा किराम में सिर्फ वही मुनफरिद है या औरों ने भी रिवायत की है? औरों ने भी रिवायत की है। मसलन अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी रिवायत की है। इनकी रिवायत इमाम अहमद ने अपनी अल-मुस्नद में रिवायत की है, मुजल्लद नंबर 17 पेज नंबर 284, हदीस नंबर 11179, और ऐसे ही एक दूसरी जगह पर मुजल्लद 18 पेज नंबर 186, हदीस नंबर 11643। ऐसे ही इब्न माजाह ने भी रिवायत की है अपनी किताब सुनन में, पेज नंबर 505, हदीस नंबर 3504, किताब तिब में बाबु ज़ुबाबु या बाबु अज़्ज़ुबाब यक़अ फ़िल इना, और उनके अल्फाज में इस तरह फ़ी अहदी जनाही अज़्ज़ुबाब सुम्मुन, कि मक्खी के दोनों परों में से एक पर में सुम है, जहर है, ये लफ्ज़ है, सुम्मुन जहर है। और फ़िल आखिरी शिफ़ाउन फ़इज़ा वक़अ फ़ित्ताआमि फ़मकुलूहु फ़ी फ़इन्नहु युक़द्दिमु अस्सुम व युअख़्खिरु शिफ़ा। इसमें भी है कि उस पर से बचना चाहता है जिसमें अस्सुम है, जहर है, और वो दूसरे पर को पीछे कर देता है। बहरहाल इसका खुलासा इस हदीस का इस्नादुन सहीहुन लिग़ैरिही है। खुलासा यानी सही है, मकबूल है, अगर सिर्फ सही और ज़ईफ़ कहना है। तफसीलन जिससे मुस्तलहुल हदीस में या पढ़ रहे हैं आप, या वो बात आएगी, सही की दो किस्में, सहीहुन लिज़ाती, सहीहुन लिग़ैरी, उस वक्त इंशाअल्लाह पता चल जाएगा कि सहीहुन लिग़ैरिही का क्या माना है। ऐसे ही एक दूसरी भी हदीस है, यानी एक और दूसरा शाहिद है इस हदीस का, अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से। इसकी रिवायत इमाम बज़्ज़ार ने अपनी किताब अल-मुस्नद अल-बहरुज़्ज़ख़ार में रिवायत की है, मुजल्लद नंबर 13 पेज नंबर 500, हदीस नंबर 7323। अहादीस के मुताल्लिक़ और कुछ बातें हैं, लेकिन इख्तिसार के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और एक बात मैं ज़िक्र करना ज़रूरी समझता हूँ कि इस हदीस के भाइयों 50 तरीक़ हैं, इन हदीस के 50 तरीक़ हैं, या कह सकते 50 इस्नाद हैं तफसीलन। इन 50 इस्नाद को कुछ अहले इल्म ने जमा किया, अलग से एक मुअल्लफ़ तालीफ़ की है, अलग से एक किताब में, जो डॉक्टर खलील इब्राहिम मुल्ला खातिर हैं। उन्होंने अपनी किताब अल-इसाबा फ़ी सह्हति हदीस ज़ुबाबा में ये तफसील से 50 रास्तों का इन्होंने या तरीक़ों का बयान किया है। यानी किताब का नाम अल-इसाबा, इसाबा कहते हैं सच बात, कोई बात सच हो, ठोस हो, सही हो, इस बात के लिए कि ज़ुबाबा वाली जो हदीस है वो सही है। बहरहाल भाइयों ये काफ़ी है उन लोगों के लिए जो हक़ तलाशते हैं और जिन्हें ज़िद करनी होती है और अपनी अक़ल के बिना पर शरीयत भी समझना चाहते हैं, तो वो उनका कुछ और हाल या उनकी और कैफियत होती है। इसके तरफ भी आखिरी में इंशाअल्लाह इख्तिसार के साथ मैं बयान करूँगा। अब आगे बढ़ रहा हूँ, इस हदीस में जो अहम अल्फाज हैं उसकी वजाहत कर रहा हूँ। इज़ा वक़अ ज़ुबाबु, अगर वक़अ अज़्ज़ुबाबु, अगर मक्खी गिर जाए। अज़्ज़ुबाब से मुराद क्या है भाइयों? अज़्ज़ुबाब से मुराद मक्खी है, ज़ाल पे पेश है अज़्ज़ुबाब, और ये ज़ुबाब भी, ये भी मुफरद है, ऐसे ही ज़ुबाबा भी कहते हैं, ज़ाल पे पेश। तबान ये सभी जानते, कौन नहीं जानता होगा मक्खी। और इसका जमा अदिब्बा व ज़िब्बान है, गुराब अगरिबा गिरबान की तरह। अद्दमीरी रहमहुल्लाह कहते हैं, उनकी एक किताब बहुत ही मुहिम है, बहुत मुफस्सल किताब है, हयातुल हयवानिल कुबरा, जिसमें जानवरों के बारे में ज़िक्र करते हैं, पुरानी किताब है ये। तो इसमें कहते हैं अरब के नज़दीक अज़्ज़ुबाब उसको कहते हैं, युतलक़ अला ज़नाबीर वन्नहल वल्बऊद बिअनवाइही कलबक़ वल्बराग़ीथ वल्क़ुम्मल वस्सुआब वन्नामूस वल्फ़राश वन्नमल, कि अरबों में ज़ुबाब किसको कहते हैं? कई वह हशरात, कई इस तरह कीड़े जो उड़ते हैं या उनकी मुशाबहत रखते हैं मक्खी से, जैसे अला सबील मिसाल कहते हैं भीड़, जंबूर, अपने उसको हड्डा बोलते हैं, वो भी शहद की मक्खी की तरह लेकिन बड़ा होता है,
وہ بھی وہی کیفیت سے مارتا ہے بھائیوں. تو بہت سے لوگ کا منہ پھول جاتا ہے آنکھ واک پر, بچوں کو دیکھتے ہوں گے خاصتاً جب آم کا موسم ہوتا ہے تو بہت زیادہ وہ بھی آم چوسنے کے بہانے وہ بھی بہت ہی نکلتے ہیں, ہے کہ نہیں. تو یہ جس طرح کی یہ زنبور ہے, ایسے ہی النحل شہد کی مکھی, ایسے ہی البعوض, بعوض جانتے ہیں کیا, مچھر, اس کے بھی کئی قسمیں ہیں. ایسے ہی اس میں کھٹمل بھی ہے, کھٹمل بھی, ایسے ہی برغوث, جھینگر, وہ ایسے ہی القمل وہ جو بالوں میں ہوتا ہے جوں, ایسے ہی اس کے علاوہ اور بھی کئی اس میں جو یہاں تک کہ یہ چونٹیاں. تو یہ تمام چیزیں ذباب عرب میں یہ ان تمام چیزوں کو ذباب کہتے ہیں, لیکن کہتے ہیں الدمیری والذباب المعروف عند الاطلاق العرفی, لیکن مطلقاً اگر الذباب کہا جائے تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے, یہ معروف جو مکھی ہم جانتے ہیں جو بکثرت پائی جاتی ہے گھروں میں ہر جگہ تقریباً, یہی مراد ہوتا ہے. اور واللہ اعلم اس حدیث سے مراد بھائیو کیا الذباب سے وہ عام پورے الفاظ ہیں یا جو معروف مکھی ہے, ہاں کیا مراد ہے, وہ معروف جو مکھی ہے, جو معروف مکھی ہے. اچھا اس کو ذباب کیوں کہا گیا, کیوں نام پڑا؟ یہ ذباب بھائیو اس لیے لیا گیا, اس لیے بہت کثرت حرکت کرتی ہے, ہاں بہت تیزی سے حرکت کرتی ہے, اڑتی ہے ادھر ادھر, ہاں تو اس سے لیا گیا ہے. ابن بطال رحمہ اللہ کہتے ہیں اس لیے ذباب کہا گیا ہے لأنه كلما ذب لاستقداره آب, اس کو جب بھی آپ ہٹاتے رہیں اڑانا چاہیں تو کیا ہوتا ہے نتیجہ, وہ بار بار پھر سے اڑانے کے باوجود واپس ہوتا ہے. اور کبھی کبھی تو مکھی تباہ کر دیتی ہے کہ نہیں, اس کو نہ مار پاتے ہیں نہ اڑا پاتے ہیں, جیسے ہٹاتے پھر آ جاتی, یہاں سے ہٹاتے ہیں ادھر سے آتی, اوپر سے تو یہ اسی سے یہ ذباب سے ماخوذ ہے, کس سے کہ کلما ذب, جب بھی اس کو ہٹاتے ہیں آپ, دفع کرتے ہیں, رد کرتے ہیں, اڑاتے ہیں, دوبارہ وہ مکھی آ جاتی ہے. بہرحال اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, سبحان اللہ. ایک حقیر سے, ایک چھوٹی سے ایک مکھی آدمی کو جو اتنا عقل مند اتنا ہوشیار ہے کبھی کبھی اس کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے, ہاں ناک میں. بلکہ وہ جو مچھر ہیں اس کے وجہ سے کچھ لوگ کی موت, ایسے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو مغرور تھے, جس طرح کون, نمرود, اس کو اللہ نے اس مچھر کے ذریعے ہلاک کر دیا. بہرحال بھائی اور محترم ساتھیوں, اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں حکمت ہے, چاہے وہ حکمت ہم سمجھ سکیں یا نہیں سمجھ سکیں, لیکن اللہ تعالیٰ کا تمام افعال اور مخلوقات میں حکمتیں ہیں اور حکمت سے خالی نہیں. بہرحال اذا وقع الذباب فی شراب احدکم, یہ جو لفظ ہے شراب احدکم, یہ کتاب بدء الخلق میں امام بخاری کا جو پہلے موضوع ہے وہاں انہوں نے ذکر کیا, اور کتاب الطب میں ہے فی اناء احدکم, تمہارے برتن میں سے, تم میں سے کسی کے برتن میں اگر یہ مکھی کیا واقع ہو جائے. اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں کیا ہے جو احمد اور ابن ماجہ نے روایت کی ہے, کیا ہے, اذا وقع فی الطعام, کہ اگر کھانے میں گر جائے, اگر کھانے میں گر جائے. ان تینوں الفاظ میں سے زیادہ شامل لفظ کیا ہے بھائیو, شراب احدکم یا اناء احدکم یا فی الطعام؟ نہیں, التعبیر بالاناء سے یہ زیادہ اشمل ہے. اناء برتن جو بھی ہو سکتا ہے اس میں, ہاں مشروب ہو سکتا ہے, کھانا بھی ہو سکتا ہے, اور شراب میں صرف مشروبات پہ ہو گیا اور طعام کھانے پر ہو گیا, لیکن اناء احدکم زیادہ شامل ہے. ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں بات ذکر کی ہے, لیکن اب سوال ہے, جب ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب فتح الباری میں انہوں نے کہا یہ زیادہ اشمل ہے یہ لفظ فی اناء احدکم, تو ادھر بلوغ المرام میں کیوں اذا شرب فی شراب احدکم اس لفظ کو کیوں اختیار کیا؟ اللہ اکبر, ماشاء اللہ, اس لیے کہ انہوں نے اس حدیث کو درج کیا باب المیاہ میں, تو اس کا تعلق پانی سے ہے, اسی لیے انہوں نے مشروب والا اس کو انہوں نے مقدم کیا, اگرچہ اشمل شمولیت کے اعتبار سے کیا وہ اذا وقع فی اناء احدکم ہے. اذا وقع الذباب فی شراب احدکم فلیغمسہ, فلیغمسہ سے مراد کیا ہے, انغمس فی الماء, پانی یا مائع میں غوطہ لگانا, ڈبکی مارنا, یہ کہتے ہیں انغماس کا معنی, انغمس فی الماء, مکمل طور پر پانی میں آدمی اتر جائے, غائب ہو جائے, یہاں تک دکھے نہیں, تو اس کو کیا کہا جاتا ہے, انغمس فی الماء. تو اس طرح اس حدیث سے ہوا کہ مکھی کو تو اس طرح کیا مکمل آپ کو ڈبانا چاہیے پانی میں یا کھانے میں اس کو ڈالنا چاہیے. اور بخاری کے الفاظ جو الطب میں ہے اس میں تو تاکید ہے فَلْيَغْمِسْهُ
کلہ یعنی مکمل، تاکید آگے ادھر کہ مکمل طور پر اس کو اندر کیا ڈبا دے، تاکہ کوئی یہ توہم نہ کرے کہ اگر ذرا بھی ڈال دے تو کافی ہے، کوئی ضروری نہیں مکمل، نہیں مکمل ڈالنا۔ اچھا بھائیو، کیوں حکم دیا گیا کہ مکمل طور پر پانی میں مشروب میں اس کو ڈبا دیا جائے؟ اس لیے ایک پر میں زہر ہے یا کہیے بیماری اور دوسرے میں شفا ہے، تو اس کو ڈالنے سے اس کے جو بیماری جو پہلے وہ بیماری یا وہ جراثیم جو اس میں پھیل گئے، اس کے وجہ سے وہ کیا، وہ زائل ہو جائیں گے، ایک توازن برقرار ہو جائے گا۔ یہ جب شفا والی بات آ جائے گی، جس میں شفا ہے، جس میں کہیے علاج ہے، جس میں دوا ہے، جس میں مضاد ہے اس جراثیم کے لیے، وہ کیا اس میں آ جائے گا۔ اور سبحان اللہ بھائیو، یہ پہلے سے بھی ڈاکٹروں نے، اطباء نے، حکیموں نے بات کہی ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا، ابن حجر نے، ان کا اقوال انہوں نے نقل کیا اس میں، اور آج کی سائنس نے اور ابھی جو ہم تقدم میں ہیں طب نے، اس نے بھی اس بات کو ثابت کیا، اس نے بھی یہ ثابت کیا ہے۔ اچھا اب سوال یہ ہے بھائیو، فَلْيَغْمِسْهُ میں یہ لام جو ہے، یہ لام میں کیا ہے؟ فَلْيَغْمِسْهُ اِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ، تو اس کو کیا ڈبکی مارے، ہاں غوطہ لگا دے۔ تو یہ لام کیا ہے؟ لام امر ہے، صحیح امر ہے۔ اچھا اب جب لام امر ہے تو کیا یہ حکم وجوب ہے، واجب ہے؟ ادھر بھی سوال ہے، صحیح جو مسئلہ ہے کہ یہ امر جو ہے ارشاد ہے، استحباب ہے، وجوب کے لیے نہیں۔ یہ امر ارشاد اور استحباب کے لیے ہے، بہتر ہے، اور ایجاب وجوب کے لیے نہیں ہے۔ کیوں وجوب کے لیے نہیں ہے؟ اس کی تفصیل ابھی جب فقہ الحدیث بیان کریں گا تو وہاں اس کی یہ وضاحت میں کروں گا، لیکن یہاں اتنا اکتفا کر رہا ہوں تاکہ بھائی ادھر جب ایک مرتبہ آ جائے گا وجوب کے لیے نہیں ہے، استحباب کے لیے، پھر وہاں آئے گا تو بات اچھی طرح آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گی، یا بمعنی 2 مرتبہ اسی نقطے پر بات ہوگی۔ ثم لینزعہ، پھر اسے باہر نکال دے، یا نزع کے معنی ہوتا کھینچ کر نکالنا۔ فإن فی احد جناحیہ داءً، یہ بھائیو سبب بیان کیا جا رہا، تعلیل ہے کہ اس لیے اس کے ایک پر میں کیا ہے، دوا ہے۔ اور ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کی جو حدیث میں ہے اس میں کیا کہا گیا، فإنہ یقدم السم، السم آیا زہر ہے، ویؤخر الشفاء۔ اس طرح کہہ سکتے ہیں اس حدیث میں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں جو داء کا لفظ آیا بیماری، اس کی تشریح کیا ہے؟ ابو سعید رضی اللہ عنہ کی حدیث سے تشریح کریں گے تو کیا ہوگا؟ داء سے مراد کیا ہے بیماری سے؟ زہر۔ حدیثوں کو آپس میں رکھا جاتا ہے تو ایک دوسرے سے تفسیر، تو اس میں کیا عام ہے بیماری، اس بیماری سے مراد کیا ہے؟ زہر، جو حدیث ابی سعید میں یہ لفظ آیا۔ فإن فی احد جناحیہ داءً، داء کہتے ہیں بیماری کو، چاہے ظاہری ہو یا باطنی ہو، اور مراد ادھر ہے کہ سبب ہے داء کا، کہ اس کے پر میں سبب ہے بیماری کا۔ بیماری کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی کے حلق میں مکھی چلے گی تو بیمار ہو جائے گا، یعنی ایک سبب ہے۔ وفی الاخری فإن فی احد جناحیہ داءً وفی الآخر شفاءً، یعنی اس میں کیا ہے، بیماری سے چھٹکارا پانے کے لیے یا بیماری کے زوال کا یہ مادہ اس میں ہے، اس میں یہ مادہ ہے شفا یابی کا۔ وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ دَاءٌ، اس کی وضاحت کی گئی کہ بیماری والا پر آگے وہ مکھی بڑھاتی ہے، اور دوسرے الفاظ جو ابو سعید کے اس میں کیا ہے، زہر والا پر آگے بڑھاتی ہے اور جس میں شفا ہوتی ہے اسے پیچھے رکھتی ہے۔ اب اس طرح اس کے بعد حدیث میں جو اہم مسئلے مسائل ہیں، جو فقہی فوائد مستنبط ہیں، وہ ذکر کر رہا ہوں۔ تو فائدہ نمبر 1 یا پہلا جو مسئلہ یہ ہے، ہاں کیا رہا ہے بھائیو، اصل جو موضوع ہے مکھی کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ پہلا مسئلہ کیا ہے کہ مکھی پاک ہے، مکھی پاک ہے، چاہے حالت زندگی میں زندہ آ گئی آپ کے اوپر پڑ گئی مثلا تو کیا آپ وہ جگہ ناپاک ہو گیا؟ نہیں، پاک ہے، وہ پاک ہے۔ ایسے مرنے کے بعد بھی مکھی پڑ گئی آپ کے اوپر، یا ایسے آپ کے کوئی سیال بہنے والی چیز میں، شربت میں، سالن میں، پانی میں، تو کیا ہے وہ چیز نجس ہوگا؟
نہیں نجس ہوگا۔ ایسے اگر کوئی سوکھی ہوئی چیز ہے کھانے میں تو وہ چیز پاک ہے ناپاک ہے؟ پاک ہے۔ ایسے ہی وہ چیز کھانا یا پانی یا شربت کیا اب وہ برباد ہو جائے گا، اس کو آپ کو پھینکنا پڑے گا؟ نہیں۔ اب کیوں بھائیو وہ پاک ہے ناپاک نہیں ہوگی وہ چیز، وہ پانی، وہ مشروب، وہ کھانا؟ بلکہ کہا جائے اگر آپ کے کپڑے پہ بھی واقع ہو گئی، کئی مکھیاں آ گئیں، کپڑا کیا بدلنا ہوگا؟ کیوں یہ پاک ہیں؟ اس لیے کہ نہیں، حدیث سے پہلے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا کہ اس کو ڈبا دیا جائے اس چیز میں۔ اور نمبر 2، آپ نے یہ حکم نہیں دیا کہ اس چیز کو پھر مثلاً اڈیل دیا جائے، پھینک دیا جائے، جس طرح کی مثلاً کتے والے حدیث میں بات آئی، تو اس سے واضح وہ چیز پاک ہے۔ اگر نجس ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے کہ مزید اس کو سالن میں، مشروب میں اس کو مزید اس کو ڈباؤ، اور پھر آپ یہ حکم دیتے کہ اس کو پھینک دو، اس کو اس برتن کو اڈیل دیا جائے۔ اب بھائیو ادھر شاید جو ذہن میں ایک سوال آیا ہوگا اس کا جواب مل گیا۔ سوال کر رہا ہوں اور جواب آپ بتائیں کہ اس حدیث کا زیادہ تعلق بھائیو کھانے اور پینے سے ہے کہ نہیں؟ اور مکمل فقہاء کرام کتاب الاطعمہ باندھتے ہیں، مکمل، اور یہ بھی آئے گا بلوغ المرام کتاب الاطعمہ، کھانے پینے کا متعلق۔ تو پھر ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کو کیوں باب المیاہ میں ذکر کیا؟ زیادہ تعلق صحیح، ماشاءاللہ، اس لیے بتانے کے لیے کہ اگر پانی میں پانی کم بھی ہو، اگر یہ مکھی یا مکھی کی طرح اور جن کیڑوں کا ذکر آیا اگر گر جائے، واقع ہو جائے، مر بھی جائے تو پانی نجس نہیں ہوتا، آپ اس سے وضو کر سکتے ہیں، بلکہ پی بھی سکتے ہیں۔ اگر اس کو ڈبا دیا آپ نے مکمل تو پی سکتے ہیں۔ یہ پہلا مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ کہ مکھی اگر مشروب میں واقع ہو جائے تو اس کو مکمل طور پر، یا ایسے ہی کھانے میں بھی پینے میں بھی اگر واقع ہو جائے تو اس کو مکمل طور پر اس کو ڈبا دینا چاہیے، پھر اس کو نکال کر پھینک دینا چاہیے، اور پھر وہ جو کھانا ہو پینا ہے کیا اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، کھانا پینا چاہیے؟ نہیں، کھانا پینا چاہیے، وہ جائز ہے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کیسے کھا سکتے یارو، مکھی وہ نجس چیزوں پہ وہ بیٹھتی ہے، نجس چیزیں لاتی، کیسے وہ کھا پی سکتے ہیں؟ کیوں؟ حدیث سے کہاں جواب ہے بھائیو؟ اس لیے اس کے ایک پر میں زہر ہے یا بیماری، اور دوسرے پر میں شفا ہے، شفا ہے، صحت ہے اور علاج ہے۔ اس لیے کچھ اہل علم نے کہا اگر سوکھی ہوئی چیز ہے، سوکھی ہوئی چیز ہے، ایک دم سوکھی ہوئی چیز ہے، مان لیں آپ کے پاس دال ہے، چاول ہے، سوکھا ہوا ایک دم، اور اس میں واقع ہو گئی، مر گئی، تو کہتے ہیں اتنی جگہ کو ہٹا کر پھینک دیں۔ اس لیے وہ حدیثوں میں اس لیے مشروب کا لفظ آیا ہے۔ تو مشروب چیز میں جب اس کو آپ اندر جب ڈبائیں گے تبھی شفا، دوسرے پر میں جو شفا ہے وہ پھیلے گا، لیکن جب وہ چیز سوکھی ہو تو کیسے وہ شفا پھیلے گا؟ اس اعتبار سے انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ تو بہرحال اس پر بھی اگر عمل کیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تیسری بات یا تیسرا مسئلہ، اور یہ بھی پہلے میں نے ذکر کیا، اب دوبارہ اس کی طرف ہم آ رہے ہیں۔ یہ لام جو ہے فَلْيَغْمِسْهُ میں کیا ہے؟ اس کا نوع کیا ہے؟ فَلْيَغْمِسْهُ، اس کو اندر ڈبا دے، غوطہ دلا دے۔ لام کیا؟ لام امر ہے۔ یہ کیا وجوب کے لیے ہے؟ نہیں، لام وجوب نہیں ہے، استحباب اور ارشاد ہے۔ اب سوال ہے کیوں؟ ہو سکتا ہے ایک اعتراض کرے، یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا فَلْيَغْمِسْهُ، تو آپ کس اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ استحباب کے لیے ہے اور ضروری نہیں ہے؟ تو اس کا جواب اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں آپ نے بتایا کہ اس کو ڈال دیا جائے اور اس کو ڈبا دیا جائے، اس سے مراد ہے وہ آدمی جو کھانا چاہ رہا، پینا چاہ رہا ہے۔ لیکن ایک آدمی جو کھانا پینا نہیں چاہتا، اس کی طبیعت گوارا نہیں کر رہی، تو اس کے متعلق تھوڑی حدیث نے کچھ کہا ہے کہ نہیں؟ اس کے بارے میں وضاحت تو نہیں کی ہے۔ اور مزید اس کی وضاحت کے لیے، اس لیے کہ انسان اگر کوئی چیز ناپسند کر رہا ہے، اس کی طبیعت قبول نہیں کر رہی ہے، تو وہ کیا لازمی نہیں ہے کہ وہ پیے یا کھائے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہوا۔ دلیل کیا ہے بھائیو؟ الضب، سانڈا، یہ جائز ہے، مباح ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خالد بن الولید رضی اللہ عنہ نے کھایا، اگر حرام ہوتا تو آپ منع کرتے، لیکن آپ کے سامنے جب پیش کیا گیا تو آپ نے نہیں کھایا، کہا ہماری طبیعت گوارا نہیں کر رہی ہے، قبول نہیں کر رہی ہے، اور آپ نے یہ بھی بیان کیا انہ لم یکن بارض قومی فاجدونی اعافہ، کہ ہماری قوم میں نہیں تھا، ہماری بستی میں، یعنی مکہ والے نہیں کھاتے تھے، بچپن سے ہم نے نہیں کھایا، ہماری قوم نہیں کھاتے تھے، اس لیے ہماری طبیعت گوارا نہیں کر رہی، قبول نہیں کر رہی ہے، پسند نہیں کر رہی ہے۔ تو اس میں بھائیو یعنی کوئی حرج نہیں ہے، کبھی کبھی بہت اچھی چیز ہوتی ہے، شربت کھانے پینے، بہت سے لوگ بہت سی چیزیں نہیں کھاتے، کوئی اونٹ نہیں کھاتا ہے، کوئی گائے نہیں کھاتا ہے، کوئی مرغی نہیں کھاتا، تو یہ طبیعت پہ ہے۔ تو اگر ایسے ہی مشروب میں یا کھانے میں مکھی گر گئی اور آپ نے اس کو ڈبا دیا اور نکال دیا اور پھر طبیعت نے گوارا نہیں آپ کی کیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور وہ حرام نہیں ہے کرنا، اور اگر کوئی پی رہا ہے تو بسم اللہ کر کے پیے بإذن اللہ، کوئی بھی اس میں نقصان نہیں ہے۔ چوتھا بھائیو مسئلہ یہ ہے، کیا مکھی پر اور جن کیڑوں کا ذکر آیا حشرات کا قیاس کر سکتے ہیں؟ بمعنی ایک آپ کے پاس مکھی کے علاوہ جو بھی آیا، جیسے بھیڑ ہے وہ آ گیا، ایسے ہی مچھر ہے، ایسے جوں ہیں، نہیں لیکن اس میں انہوں نے قیاس کیا ہے، یعنی کہ اس کو بھی انہوں نے اس پر قیاس کیا ہے، لیکن یہ شرط کیا ہے، شرط یہ ہے، پہلی بات اس کو قیاس کر سکتے یا نہیں ان چیزوں کو؟ پھر سے دوبارہ ایک مرتبہ چوتھا بھائیو، چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ کیا مکھی پر اور جو حشرات ہیں جن کا ذکر آیا اس کو قیاس کر سکتے ہیں؟ چلیے واضح کر دے رہا ہوں، اگر اس میں بہنے والا خون ہی موجود نہ ہو، بہنے والا خون موجود نہ ہو، جس طرح کی بھیڑ لے لیں علی سبیل المثال، ایسے ہی مکڑی لے لیں، عنکبوت، شہد کی مکھی، ایسے ہی مچھر، تو کیا رائے ہے؟ اگر وہ نجس چیز سے متولد پیدا نہیں ہوا ہے تو کیا رائے ہے؟ قیاس کر سکتے ہیں یا نہیں؟ صحیح جو مسئلہ ہے اس پر آپ قیاس کر سکتے ہیں، اور اگر یہ چیزیں واقع ہو گئیں اس میں تو وہ چیز یعنی وہ حرام نہیں ہے، نہ ایسے وہ چیز نجس ہوگی۔ اس کی دلیل یہ حدیث نمبر 1، اور نمبر 2 بھائیو سبب یہ ہے، دیکھیے وہ جانور جن کو حرام کیا گیا، جس کے اندر خون ہوتا وہ خون رک جانے کی وجہ سے، اسی لیے وہ شرط ہے کہ آپ ذبح کریں، اور بھی بسم اللہ کہنا وہ الگ ہے لیکن وہ ضروری ہے، لیکن جب چھوڑ دیا جاتا خود سے وہ جانور مر جاتے تو اس کے اندر وہ خون رک جانے کی وجہ سے وہ جراثیم پھیل جاتے، اسی لیے شریعت نے حرام کیا، اور یہ معنی مطلب اس میں پایا ہی نہیں جا رہا ہے، اس میں نہیں پایا جا رہا، اسی لیے بھائیو یہ حکم مربوط ہوتا ہے اس کے علہ یا سبب سے، اور اس لیے کہ وہ علہ اور سبب موجود ہی نہیں ہے، تو اس طرح ان کے بارے میں، ان حشرات کے بارے میں بھائیو اگر پانی میں گر گئے تو پانی کیا پاک ہے، اور ایسے ہی اگر طبیعت کسی کی گوارا کر رہی ہے پینے کے لیے تو اس میں اس کے اوپر ہے، اللہ کہ اگر پتہ چلے کہ اس میں نقصانات ہو سکتے ہیں، اس میں یہ ہے، لیکن ادھر ہو سکتا ہے اعتراض یہ ہو جائے، اعتراض یہ ہو کہ اس میں تو نہیں ہے کہ پر میں اس کے پر میں شفا ہے، تو اسی لیے دیکھنا چاہیے گا طبی اعتبار سے کہ کیا اس میں جراثیم ہے یا نہیں، اگر طبی اعتبار سے مثلا نجاست نہیں، سوکھی ہوئی چیز ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو کھانے پینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بالاتفاق پانی کی طہارت کے بارے میں کیا ہے؟ پاک پانی، اور یہ اصل یہی موضوع ہے ہمارا جس کا تعلق باب المیاہ سے۔ واضح بھائیو؟ ابن المنذر رحمہ اللہ، مزید واضح کر رہا ہوں اس لیے مطمئن ہو جائیں، ابن المنذر رحمہ اللہ اپنی کتاب الاوسط میں کہتے ہیں قال عوام اہل العلم لا يفسد الماء بموت الذباب والخنفساء ونحوهما قال ولا اعلم فيه خلافا الا احد قولی الشافعی، کہ اکثر اہل علم نے کہا کہ پانی فاسد نہیں ہوتا، اس میں مکھی ایسے ایک اور کیڑا ہے خنفسا یا اس کے علاوہ اور کیڑوں سے، اور اس مسئلے میں اکوئی اختلاف نہیں جانتا ہوں سوائے ایک قول ہے شافعی رحمہ اللہ سے، 2 قول مروی، ان کے دونوں قول میں سے ایک قول کیا ہے کہ وہ پانی وہ نجس ہو جائے گا، طبعا اگر قلیل ہے، اور اس قول کے مطابق کہ پانی اگر کم ہے
تو معمولی نجاست سے بھی وہ نجس ہو جاتا ہے۔ النووی رحمہ اللہ نے ابن المنذر کا یہ قول نقل کرنے کے بعد کہا والصحیح فی الجمیع الطہارہ، کہ صحیح جو مسئلہ ہے کہ ان تمام ان کیڑوں کے متعلق کی پاک ہے حدیث کی وجہ سے، اور ایسے ہی اس لیے اس میں بہت ہی مشکل اور پریشانی ہے کہ آدمی ان سے گریز کرے، اور یہ ناممکن ہے کہ آدمی اس سے بچتا رہے۔ تو یہ خصوصاً یہ طہارت کے متعلق کیا ہے کہ وہ چیز پاک ہے۔ واضح بھائیو؟ اب اس کے بعد مسئلہ نمبر 5 وہ یہ ہے کہ ذباب کو کھانا بھائیو کیا رائے ہے؟ اگر کوئی کہنا میں مکھی کھانا چاہتا ہوں، کیا رائے ہے؟ ہو سکتا ہے تعجب کی بات ہے، لیکن جب حدیث آ رہی تو بیان کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، آپ سے کہیں کہ یار یہ مکھی حلال ہے، جائز ہے، کیا دلیل آپ کے پاس حرام ہے؟ المہم تو یہ ذباب اس کا کھانا کیا حکم ہے بھائیو؟ کراہیت، یعنی کھانے والا کھا سکتا ہے؟ نہیں بھائیو، ذباب حرام ہے کھانا۔ دلیل حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثم لینزعہ، کہ اس کو بھی نکال کر پھینک دے، ہے کہ نہیں؟ تاکہ وہ آپ وہ شربت کے ساتھ اس کو بھی نہ کھا جائیں۔ اور اسی پر اور بھی ہر وہ چیز جس میں بھائیو اس سے نجاست پائی جاتی ہے اور طبیعت قبول نہیں کرتی ہے، جس کو مستخبثات میں داخل ہوتا ہے، تو وہ بھی بھائیو اس طرح اس پر قیاس کیا جائے گا کہ وہ کھانا کیا ہے؟ حرام ہے۔ بھائی اور محترم ساتھیوں، اہم جو مسئلے مسائل وہ ختم ہو گئے، لیکن تب بھی اختصار کے ساتھ 3 باتیں ذکر کر رہا ہوں، اور بھی باتیں لیکن 3 پر اکتفا کر رہا ہوں، اس لیے اس کے بعد جو حدیث ہے وہ بھی بیان کروں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس حدیث سے واضح ہوا کہ مکھی کے ایک پر میں بیماری ہے، زہر ہے، اور دوسرے پر میں کیا ہے؟ شفا ہے اور علاج ہے۔ اور یہ علم حدیث نے آج کل کے بھی نئے جو سائنسداں ہیں یا جو اطباء ہیں، ڈاکٹرز ہیں، جو یہ سرچ کرتے رہتے، انہوں نے بھی اس بات کو ثابت کیا۔ مزید وضاحت کے لیے بس ہو سکتا ہے ایک سوال آئے کہ کون سے پر میں، داہنے پر میں شفا ہے اور دوسرے میں زہر، بائیں میں زہر ہے یا الٹا؟ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے مختلف طرق میں، مختلف الفاظ میں کہیں یہ نہیں میں واقف ہوا کہ کس پر میں شفا ہے اور کس میں بیماری ہے، لیکن کچھ اہل علم نے ذکر کیا کہ انہوں نے غور و فکر کیا تو دیکھا ہمیشہ جب وہ مکھی گرتی ہے تو کس پر گرتی ہے یا کس پر سے بچانا چاہتی ہے؟ بائیں، تو اس طرح بائیں ہی میں زہر ہے اور داہنے میں کیا؟ شفا ہے۔ دوسری بات، سبحان اللہ، اسلام نے سبقت حاصل کی کہ مکھی کے اندر کیا ہے؟ نقصان ہے، جراثیم ہے، اس کا بھی اقرار کیا کہ نہیں؟ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً، کہ اس کے اندر جراثیم ہے، اور آج بھی اس کو ثابت کرتے ہیں کہ اس کے اندر جراثیم، اور جراثیم کو نقل کرتی ہے۔ اور ایسے ہی یہ بھی کہا کہ جس کھانے میں یا پانی میں یہ مکھی اترتی ہے یا گرتی ہے اور اس کے بعد اڑ جاتی ہے تو اس کے جراثیم بہت زیادہ سے پھیل جاتے ہیں اور زیادہ ہو جاتے ہیں، اور اگر اس کو اس میں ڈبا دیا جائے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جراثیم جو چھوڑ کے جاتی ہے وہ نہیں ہوتی ہے، بلکہ بھائیوں کم ہو جاتی ہے اور منحصر ہو جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، منحصر ہو جاتی ہے اور کم ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ ختم ہو جاتی ہے، جبکہ اڑ کے چلی جاتی ہے تو جراثیم اور پھیل جاتے ہیں۔ یہ طب حدیث یہ کہہ رہے ہیں۔ تیسری اور آخری بات، کچھ زنادقہ پہلے زمانے سے لے کر ابھی بھی اس زمانے میں بھی اس حدیث کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کون سی بات ہے، ایک مکھی نجس چیز جو نجاستوں پہ اترتی ہے اس کو مزید اور پانی میں ڈبایا جائے، کھانے میں پھر کھایا جائے، پیا جائے، کیا تماشا ہے؟ انہوں نے اس سے انکار کیا اور مذاق اڑایا اور کہا یہ مکھی جو جراثیم پھیلاتی ہے اس کو اس طرح قصہ ڈبایا جائے، پھر یہ بھی مذاق، یہ کیسے ایک پر میں شفا ہے، صحت ہے، اور دوسرے میں بیماری ہے یا زہر ہے؟ اور بات یہاں تک نہیں رکی، بلکہ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بھی انہوں نے اپنا نشانہ بنایا، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ترجمہ میں پہلے حدیث میں ذکر کیا تھا کہ ایک شخص محمود ابو ریہ، اس نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پہ اس نے کافی نقد کیا اور اس نے اپنی قلم کے ذریعے زہر اگلا اس نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے خلاف۔ ایک کتاب اس کی ہے، مکمل کتاب اضواء علی السنۃ المحمدیہ، جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اس نے اپنا نشانہ بنایا۔ اور اس وقت میں نے ذکر کیا تھا محمود ابو ریہ، یہ جو مصر کا مرنے کے وقت ابو ہریرہ کا نام لے رہا تھا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص سے انتقام لیا۔ بہرحال اہل علم نے اس کا رد کیا اور اس کے ردود، اس کے شبہات بھائیو واضح تھے۔
جو رد کرنا حقیقت میں آسان ہے، تو جس سے عبد الرحمن ابن یحییٰ المعلمی رحمہ اللہ نے مکمل ایک کتاب لکھی الانوار الکاشفہ، اور انہوں نے اس شخص کا جواب دیا، جس کا خلاصہ یہ جواب کیا ہے بھائیو؟ نمبر 1، یہ حدیث پہلی بات امام بخاری نے اپنی کتاب میں روایت کی ہے، اور امام بخاری کی کتاب کو تمام اہل علم نے قبول کیا، بلکہ مسلمانوں کے نزدیک سب سے صحیح کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بعد۔ نمبر 2، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اکیلے روایت نہیں کر رہے ہیں حدیث، بلکہ ان کے ساتھ اور صحابہ کرام ہیں۔ کون؟ ابو سعید خدری اور ایسے ہی انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ نمبر 3 بھائیو، طب حدیث نے بھی ثابت کی یہ باتیں جو حدیث میں، آج کے طب نے بھائیو یہ بھی ثابت کیا۔ بہرحال ہم اگر حدیث صحیح ہے تو ہم آج طب ثابت کریں یا نہ کریں، ہم ان کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، لیکن اگر وہ بھی ثابت کر دیں تو ہم مزید اطمینان، یا ایسے جو شکی لوگ ہوتے ہیں خاصتاً جن کا دل مطمئن نہیں ہوتا حدیثوں کے بارے میں، ان کو آپ اس طرح ایک صحیح جواب یا ایک منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں تاکہ وہ خاموشی اختیار کریں۔ بہرحال ادھر یہ دیکھیے الصنعانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سبل السلام میں ذکر کیا، کہتے ہیں کئی اطباء نے کہا کہ اگر بچھو ڈس لے یا بھیڑ، جو شہد کی مکھی سے بڑا ہوتا ہے، اگر کسی کو ڈس لے یا مار دے، تو اگر مکھی کے ذریعے اس جگہ کو آپ اگر مسل دیں تو وہ علم یا درد ہے، درد ایک دم زائل ہو جاتا ہے اور سکون اور راحت مل جاتی ہے اور بہت ہی زیادہ فائدہ پہنچتا ہے۔ تو سبحان اللہ، اس لیے دوسرے پر میں جو شفا ہے اس کی وجہ سے، یہ سبل السلام میں الصنعانی رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں۔ بہرحال بھائی اور محترم ساتھیو، اس طرح اس حدیث کے متعلق بات مکمل ہو گئی۔ اب اس کے بعد جو آخری حدیث ہے باب المیاہ میں، حدیث نمبر 13 وہ ذکر کر رہا ہوں، شروع میں عربی میں نص بیان کر رہا ہوں۔ عن ابی واقد اللیثی رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما قطع من البہیمة وهي حیة فهو میت، اخرجہ ابو داود والترمذی وحسنہ واللفظ له۔ حدیث کا ترجمہ، حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زندہ جانور میں سے جو کچھ کاٹ لیا جائے تو کیا ہے؟ وہ چیز کٹی ہوئی کیا ہے؟ مردار ہے۔ زندہ جانور میں سے کوئی حصہ اگر کاٹ لیا جائے تو وہ کٹی ہوئی چیز مردار ہے۔ جس طرح اس کی اصل جو ہے اگر مردہ ہو جائے کیا حکم ہے، تو ایسے ہی اس ٹکڑے کا بھی وہی حکم ہوگا۔ اس طرح یہ حدیث کا موضوع کہہ سکتے ہیں کیا ہے کہ زندے چیز سے جو چیز کاٹی جا رہی ہے، کٹی جا رہی ہے، کاٹا جا رہا اتنا نکالا جا رہا، لیا جا رہا ہے، تو اس کا حکم اس کے مردار کی ہے۔ وہ چیز اگر وہ مر جائے، بکری صاحب نے ایک حصہ کاٹ لیا تو یہ کٹی ہوئی چیز، بکری زندہ ہے تو یہ کٹی ہوئی چیز کا کیا حکم ہے؟ اگر وہ بکری مر جائے تو کیا حکم ہے؟ ویسے ہی۔ اور یہ بہت ہی مہم ایک قاعدہ بھائیو ابھی فقہ الحدیث میں بیان کروں گا، اور کچھ سوالات آپ سے بھی حضرات سے کروں گا تاکہ اچھی طرح اس قاعدے کو ہم سمجھ جائیں اس حدیث کے روشنی میں۔ بہرحال اس سے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا، اور ترمذی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، حسن قرار دیا، حدیث صحیح حسن، اور پھر ایک آتا حدیث ضعیف، تو یہ حسن ہے، یعنی صحیح سے کم درجہ ہے، حسن قرار دیا۔ اور یہ الفاظ بھی انہی کے ہیں، یہ الفاظ کن کے ہیں؟ ترمذی کے ہیں۔ ابو داؤد نے بھی روایت کی ہے لیکن ان کے الفاظ کچھ مختلف ہیں۔ سب سے پہلے اس حدیث کے جو راوی ہیں ان کا ترجمہ اختصار کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں، اس لیے پہلی مرتبہ ان کی حدیث بلوغ المرام میں آ رہی ہے۔ تو یہ ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ اپنی کنیت سے بہت زیادہ مشہور ہیں، یہاں تک کہ ان کے نام میں اختلاف واقع ہو گیا۔ جس طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس قدر مشہور ہیں اپنی کنیت سے کہ ان کے نام میں 30 قول موجود ہیں۔ تو ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ کے نام میں بھی اختلاف ہے، جو زیادہ صحیح ہے کہ ان کا نام الحارث ابن عوف ہے۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ بات کہی ہے، ایسے ہی ترمذی نے ان کے علاوہ اوروں نے بھی کہ ان کا نام الحارث ابن عوف ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور اقوال ہیں۔ ان کا اسلام انہوں نے بہت پہلے یہ اسلام سے مشرف ہوئے، اسلام انہوں نے قبول کیا، اور صحیح جو مسئلہ ہے کہ غزوہ بدر میں یہ شریک رہے، اور ایسے ہی فتح مکہ میں بھی شریک رہے، اور ان کا شمار اہل مدینہ میں ہوتا ہے، مدینہ والوں میں سے ہوتا ہے۔ مکہ بھی یہ نکلے تھے اور وہاں بھی انہوں نے سکونت اختیار کی یا مکہ کے قریب، اور ان کا انتقال ہوا سن 68 ہجری میں۔ بھائیو محترم ساتھیوں اور ہماری ماں اور بہنوں، اس حدیث کا تخریج اور ایسے ہی اس کا درجہ کیا ہے
اور سبب حدیث کیا ہے. کبھی کبھی کچھ حدیثوں کا سبب رہتا ہے, اور یہ سبب جاننے کا کیا فائدہ ہوتا ہے بھائیو؟ حدیث کا سبب, قصہ, کیا وجہ ہے, کیوں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی, آپ نے کیا, کیا فائدہ ہے اس کا؟ حدیث کو مزید اور وضاحت کے ساتھ سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. اچھا, تو اس حدیث کی روایت ابو داؤد نے کی ہے, جس طرح کی ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں اپنی کتاب السنن میں, پیج نمبر 415, حدیث نمبر 2858, کتاب الصید میں, باب اذا قطع من الصید قطعہ. غور کریں بھائیو, کس کتاب میں؟ کتاب الصید, ہاں, شکار کرنے والے کے متعلق جو کتاب ہے. الترمذی نے بھی اپنی کتاب السنن میں پیج نمبر 360, حدیث نمبر 1480, کتاب کیا؟ الصید میں, کتاب الطہارہ میاہ میں نہیں, کتاب الصید میں, باب ما جاء ما قطع من الحی فہو میت او فہو میت, من طریق, وہ جو اسناد ہے عبد الرحمن ابن عبداللہ ابن دینار سے روایت کرتے ہیں, جو زید بن اسلم سے روایت کرتے ہیں, جو عطاء ابن یسار سے روایت کرتے ہیں, جو ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں. اور ادھر اب سبب حدیث بھی سن لیں, جس طرح کی ترمذی میں موجود ہے, جس طرح کی ترمذی میں موجود ہے, لیکن ابن حجر نے اختصار سے یہاں بیان کیا ہے. کہتے ہیں قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ وہم یجبون اسنمت الابل ویقطعون الیات الغنم, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور دیکھا کہ وہ لوگ مدینہ والے کیا کر رہے ہیں, اونٹ کے کوہان, اونٹ کا کوہان, کوہان جانے اوپر, ہاں, کوہان کو کاٹ رہے ہیں. اور ایسے ہی جو دمبا یا بکرا ہے اس کا پٹھا, پیچھے والا حصہ جان رہے ہیں نا, کبھی چربی سے بھرا ہوتا ہے, بکری کی چکتی, اس کو کاٹ رہے ہیں. اوپر والا کاٹ لیے کھانے کے لیے, اتنا پیچھے والا حصہ کاٹ لیے, اس سے اس میں یہ جانور مرتا نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ نے یہی کہا, کیا کہا؟ ما قطع من البہیمۃ وہی حیۃ فہو میتۃ. یہ ترمذی کے اس طرح الفاظ ہیں. بہرحال ما قطع من البہیمۃ وہی حیۃ فہو میتۃ, جبکہ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا فہو میت یا فہو میت فقط. اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, یہ ترمذی کے الفاظ ہیں. ابو داؤد کے الفاظ ہیں ما قطع من البہیمہ وہی حیۃ فہی میت, فہو کی جگہ کیا ہے؟ فہیہ ہے. ابو داؤد میں سبب الحدیث نہیں موجود ہے, صرف مختصر انہوں نے بھی بیان کیا ہے, جس طرح کہ میں نے بھی الفاظ بیان کیا. بہرحال یہ حدیث بھائیو, اس کے بارے میں امام ترمذی نے حسن کہا, اور عبد الرحمن ابن عبداللہ ابن دینار جس کا ذکر آیا, ان کے بارے میں کلام ہے, لیکن ان کی متابعت کی ہے عبداللہ ابن جعفر نے اپنی کتاب, عبداللہ ابن جعفر نے الحاکم نے روایت کی اپنی کتاب المستدرک میں, مجلد 4, پیج نمبر 123 124. اس طرح دونوں یہ متابعت کی وجہ سے یہ حدیث کیا, کہاں, کس درجے تک پہنچتا؟ حسن لغیرہ تک. اسی لیے ابن الترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو کہا کہ یہ کیا ہے؟ حدیث حسن, یعنی حسن لغیرہ. اس حدیث کے اور شواہد بھی ہیں. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے, ایسے ہی حدیث ابن عمر, تیسری حدیث, ایسے ہی چوتھی حدیث تمیم الداری, اور ان تمام حدیث میں بھی کلام ہے. لیکن خلاصہ کلام بھائیو, یہ حدیث ان تمام حدیث میں سب سے صحیح ہے اور یہ حسن ہے, یعنی مقبول ہے. اس طرح اس پر عمل کرنے میں اشکال نہیں ہے. ادھر اب یہ سوال, یہ شاید سوال آئے کہ الترمذی نے اور ایسے کس نے؟ ابو داؤد نے اس حدیث کو کس کتاب میں انہوں نے روایت کی ہے؟ الصید میں. الاطعمہ والصید کا زیادہ تعلق انہوں نے کتاب الصید میں ذکر کیا ہے. تو ابن حجر رحمہ اللہ نے کیوں ادھر ذکر کیا باب المیاہ میں؟ ذرا ادھر تعجب اور واضح ہے کہ نہیں؟ سابقہ حدیث میں اتنا زیادہ تعجب نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے مکھی اگر پانی میں مشروب میں گر جائے تو مشروب پانی ہے, باب المیاہ سے تعلق ہے, لیکن یہاں پانی کا تو ذکر ہی نہیں ہے, تو کیوں باب المیاہ میں ذکر کیا؟ ایسے ہی یہ بھی بھائیو المجد ابن تیمیہ نے اپنی کتاب المنتقى میں بھی اس حدیث کو, جو کتاب الاحکام, انہوں نے بھی کتاب الصید اور اطعمہ میں انہوں نے ذکر کیا, یا الاطعمہ میں ذکر کیا ہے. تو کیوں ادھر ابن حجر نے باب المیاہ میں ذکر کیا؟ ہاں جواب بہت صحیح, کہ اگر یہ اس لیے کہ اگر یہ ٹکڑا مثلا یہ زندہ جانور سے کاٹا گیا, اس کا کوہان یا ایسے بکری کا پٹھا
یا بکری کی چکتی، تو کیا اس کا حکم کیا ہے؟ ہاں مردار کا ہے، اس کا جو اصل جو ہے اس کا مردار کا کیا حکم ہے، تو اس ٹکڑے کا بھی وہی حکم ہوگا۔ تو پانی میں اگر ڈال دیا جائے تو کیا؟ پانی نجس ہے، پانی نجس ہے۔ طبعا صحیح جو مسئلہ ہے کہ تینوں اوصاف میں سے ایک چیز اگر بدل جائے اس چیز سے، لیکن ایک قول یہ بھی ہے بھائیو کہ پانی اگر کم ہے تو معمولی نجاست سے وہ نجس ہو جائے گا، اور یہ بھی اپنی جگہ اس کی بھی قوت ہے کہ نہیں؟ تو شاید اس وجہ سے انہوں نے ذکر کیا، واللہ اعلم۔ اب حدیث میں بھائیو جو اہم الفاظ ہیں اس کی وضاحت کر رہا ہوں۔ البہیمہ کا لفظ آیا، ما قطع من البہیمہ، البہیمہ زندہ، البہیمہ کا معنی ہوتا ہے جانور، لیکن تحدیداً کون سا جانور؟ چوپائے۔ اچھا صحیح، کیا اس میں مرغی داخل ہے؟ بہیمہ کے لفظ میں نہیں داخل ہے، حکماً ہو سکتا ہے آپ الحاق کر سکتے، قیاس کر سکتے، وہ الگ بات ہے کہ نہیں، لیکن چوپائے میں داخل ہے مرغی؟ نہیں داخل ہے، اس لیے کہ البہیمہ اس کو کہتے ہیں 4 پاؤں والا جانور، 4 پاؤں والے جانور۔ اور کچھ اہل علم اس میں سے وہ درندے جو ہیں جو چیڑ پھاڑ کے کھاتے ہیں، اپنے شکار کرتے ہیں، اس کو اس بہیمہ کے لفظ سے باہر کرتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں سب عام ہے، اور کچھ لوگ نے کہا ہر وہ چیز زندہ جس کے اندر تمیز نہ ہو، عقل نہ ہو۔ لا شک دوسرا جو ہے زیادہ عام ہے، لیکن اس حدیث سے مراد ہو رہا کہ بہیمہ سے مراد کیا ہے بھائیو؟ غور کریں حدیث کے الفاظ میں، بہیمے سے کیا مراد ہے؟ چوپائے سے کون کون سے جانور مراد ہیں؟ اونٹ بکرا، 2 چیز حدیث کے سبب میں بیان کیا گیا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے اور وہ اس کے کوہان کو کاٹتے تھے اور اس کے کیا بکری کا پٹھا، تو اس سے واضح ہوا کہ ادھر البہیمہ سے مراد کیا ہے؟ یہی 2 چیزیں، اونٹ اور بکرا یا بکری، اور اس کے اور بھی دمبے، تمام چیزیں داخل ہیں۔ اور من جو ہے اس میں من البہیمہ، یہ میم من بیانیہ ہے، بیان کے لیے۔ ما قطع من البہیمۃ وہی حیۃ، واو یہ حالیہ ہے، یعنی اس حال میں کہ اسے ذبح نہ کیا گیا ہو بلکہ زندہ ہو، اس کا کوئی ٹکڑا کاٹ لیا گیا ہو اس حال میں کہ وہ جانور زندہ ہے، طبعا ذبح کر دیا گیا پھر کاٹا تو جانتے ہو یہ اس موضوع سے ایک دم الگ ہے، وہ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہمارے اس موضوع سے۔ تو کیا نتیجہ؟ فَهُوَ مَيْتٌ، صحیح جو ہے بھائیو بغیر تشدید پڑھا جاتا ہے فَهُوَ مَيْتٌ یا فَهُوَ مَيْتَةٌ بغیر تشدید، یہ زیادہ اشہر ہے، اور فَهُوَ مَيِّتٌ یا فَهِيَ مَيِّتَةٌ یہ بھی صحیح ہے، لیکن زیادہ اشہر کیا ہے؟ بغیر تشدید، فَهُوَ مَيْتٌ یا فَهِيَ مَيِّتَةٌ۔ اور میتہ مردار، جو جس کو ذبح نہ کیا جائے اور مر جائے، یعنی حرام ہے مردار کی طرح، اس کو آپ نہیں کھا سکتے ہیں، مردہ کے حکم میں ہے، فَهُوَ مَيْتٌ مردہ کے حکم میں ہے، اس کو آپ کیا کھا نہیں سکتے۔ اب اس کے بعد بھائی اور محترم ساتھیوں، جو اس حدیث میں جو احکام ہیں وہ بیان کر رہا ہوں، صرف 3 مسئلے ہیں اس میں۔ پہلا مسئلہ جو اس حدیث سے ظاہر ہو رہے ہیں اور اس کے الفاظ سے جو مستنبط ہے وہ کیا ہے کہ اگر کسی زندہ جانور کے جسم میں سے کوئی حصہ کاٹ لیا جائے تو اس کا حکم اس کا حکم کیا ہے؟ وہ مردہ کے حکم میں ہے۔ کس اعتبار سے؟ کھانے کے اعتبار سے، نجاست کے اعتبار سے، اور ایسے ہی اگر پانی میں گر جائے اور اس کے اوصاف بدل جائیں تو اس اعتبار سے۔ مزید وضاحت کے لیے، تو اگر اونٹ کا حصہ وہی کوہان کسی نے کاٹ لیا اور اونٹ زندہ ہے تو کیا رہا ہے؟ وہ حصہ کیا ہے؟ مردہ ہے۔ جس طرح اونٹ اگر مر جائے تو کیا ہے؟ وہ اونٹ نجس ہے، تو یہ ٹکڑا بھی کیا نجس ہوگا۔ ایسے ہی نمبر 2، اگر وہ اونٹ مر جائے تو اس کو کھا سکتے ہیں آپ؟ اونٹ کو نہیں کھا سکتے، تو وہ کوہان کھانا یہ بھی نجس ہے، حرام ہے۔ اچھا ایسے اگر اونٹ وہ پانی میں گر جائے اور وہ بدل جائے، مرا ہوا اونٹ اور وہ پانی کا اوصاف بدل جائے تو کیا رہا ہے بھائیو؟ پانی وہ نجس ہو جائے گا، تو ایسے ہی اس کا وہ کوہان بھی اگر گر جائے۔ یہ پہلا فائدہ ہے۔ شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں
وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ، تمام اہل علم کے نزدیک اس پر اتفاق ہے، کسی نے اختلاف نہیں کیا. واضح بھائیو؟ اچھا، تو یہ پہلا مسئلہ. دوسرا مسئلہ، ادھر تو ہم نے وضاحت کے لیے مثال دی اونٹ اور جسا بکری کے متعلق بھی وہی سیم مثال ہے، لیکن اس سے اہل علم نے ایک فائدہ لیا، ایک قاعدہ کلیہ. اب یہ قاعدہ آپ سمجھ جائیں تو خلاص اسی حدیث کے روشنی میں تمام کو قیاس کرتے رہیں اور فوراً آپ جس طرح 1 زائد 1 = 3 ایسے ہی کر سکتے ہیں. یہ قاعدہ یہ ہے کہ کسی بھی زندہ چیز سے، زندہ جانور، زندہ کائن سے کوئی بھی ٹکڑا اگر لیا جا رہا ہے یا کاٹا جا رہا ہے تو اس کا حکم اس کے مردار کی طرح ہے، حلال یا پاک اور نجاست کے اعتبار سے، پاک اور ناپاکی کے اعتبار سے، ایسے ہی بھائیو حلال اور حرام کے اعتبار سے. پھر سے ایک مرتبہ یہ قاعدہ ہے، کوئی بھی چیز زندہ ہو، انسان ہو، کوئی بھی کائن ہو، اگر اس زندہ چیز سے کوئی حصہ لیا جا رہا، کاٹا جا رہا ہے یا اخذ کیا جا رہا ہے تو اس کا حکم کیا ہے بھائیو؟ اس کے مردار کا حکم ہے، پاکی اور ناپاکی کے اعتبار سے، حلال اور حرام کے اعتبار سے. مثال سے بات واضح ہوگی. مثال سے پہلے یہ قاعدہ کہاں سے ماخوذ ہے؟ اس حدیث سے کہاں سے لیا گیا ہے؟ دیکھیں سبحان اللہ، اسی لیے دیکھیں اہل علم کا کبھی کبھی فہم کتنا دقیق ہوتا ہے. حدیث کے الفاظ مختصر ہیں تب بھی اسی 2 لفظ سے یہ قاعدہ لیا گیا ہے. ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر. فَهُوَ مَيِّتٌ، واضح کر سکتے ہیں؟ واضح اس طرح یعنی تو وہ مردہ ہے، یعنی اس کا حکم وہ جو اصل جس چیز سے ماخوذ ہے اس کے مردار کا حکم ہے. تو یہ آپ نے جو کوہان لیا ہے یہ مردہ ہے، مردہ وہ جو اونٹ ہے اگر وہ مردہ ہو جائے تو اسی کا حکم ہے. ہاں، ایسے ہی بکری کا پٹھا، ہاں، اس کا حکم وہ بکری اگر مردہ ہو جائے تو اسی کا حکم ہے. تو اس سے لیا گیا ہے. واضح ہے بھائیو قاعدہ؟ اس میں 2 ہی فائدہ، ہاں 3 مسئلے ہیں، یہ دوسرا مسئلہ ہے. تو ایک مرتبہ اور کوئی بھی زندہ چیز سے اگر کاٹا جا رہا ہے، کوئی اس کا حصہ لیا جا رہا ہے، ہاں، تو اس کے جو مردار کا حکم ہے پاکی ناپاکی کے اعتبار سے، اور ایسے ہی حلال اور حرام کے اعتبار سے، کھانے نہ کھانے کے اعتبار سے رہے گا. اب آپ سے سوال کر رہا ہوں اور دیکھیں کہاں تک آپ سمجھیں. آسان سے شروع کر رہے ہیں. چلیے، ایک بکری کا ایک نے پٹھا کاٹ لیا اور وہ کھانا چاہ رہا، بہت بھوکا تھا. کہہ رہا ہے بھائیو یہ کھا سکتا ہے یا نہیں؟ نہیں کھا سکتا. کیوں؟ اس لیے بکری اگر مر جائے تو بکری حرام ہے، تو یہ پٹھا بھی حرام ہے. اچھا، اگر وہ چیز پانی میں گر جائے اور رنگ بدل جائے تو نجس ہے یا حلال ہے؟ نجس ہے. اچھا، آپ کے کپڑے پہ بھی وہ لگ جائے، اگر زیادہ واضح طور پر اس کی نجاست لگی ہو، خاصا خون وغیرہ، تو اس اعتبار سے وہ نجس ہے، پلید ہے، تو آپ کو صاف کرنا ہوگا. اگر بہت مختصر ہے، معمولی ہے، نہ کہ وہ الگ مسئلہ ہے. اچھا چلیے اس کے بارے میں. اچھا، مچھلی کے بارے میں، آپ نے ایک مچھلی کو شکار کے آدھا یا اس کا ایک حصہ، یا بڑی مچھلی تھی، کچھ گوشت آپ شکار کر لیے اور مچھلی بھاگ گئی، بڑی مچھلی، تو کیا رائے ہے؟ یہ آپ یہ قطع کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ کھا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ مچھلی اگر مر جائے تو کھانا حلال ہے، تو اتنا ہی اس کا حصہ بھی حلال ہے. اچھا، وہی ٹکڑا اگر آپ کے کپڑے پہ پڑ جائے یا پانی میں گر جائے تو نجس ہے یا نہیں؟ نہیں ہے. بہت صحیح، ماشاءاللہ. اچھا، ٹڈی جس کا ذکر آیا پچھلی مرتبہ، جرادہ، وہ آپ نے شکار کیا آدھا، بس اس کا آپ کاٹ لیے، اور مان لیں ابھی زندہ ہے، اڑ گئی، یا ابھی بھی زندہ ہے، ہو سکتا بعد میں مرے، تو کیا رائے ہے؟ کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ کھا سکتے ہیں. اور وہ پاک ہے، وہ ناپاک ہے، پاک ہے؟ پاک. اچھا، ایک آدمی کا ایک حصہ کٹ گیا، ہاتھ پیر، اللہ مستعان، اکثر ایکسیڈنٹ پہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے. اب وہ حصہ جو ہے بھائیو، یہ پاک ہے یا ناپاک؟ ہاں بھائیو، اصل کے طرف انسان اگر وہ مردہ ہو جائے تو پاک ہے، پاک ہے. لاش اس کی نجس ہو گیا، اعوذ باللہ، پاک ہے. تو وہ پاک ہے وہ حصہ. اچھا، پاک ہے، لیکن یہ پاک و ناپاکی کے اعتبار سے. اب حلال اور حرام کے اعتبار کھانے پر کھا سکتے ہیں؟ نہیں کھا سکتے، اس لیے کہ
آدمی کو آپ نہیں کھا سکتے. بہرحال استطرادن کچھ اہل علم کہتے ہیں اچھا اگر آدمی بہت بھوکا اور ایک آدمی مرا ہوا ہے اور اس کے علاوہ چار کھا سکتا ہے یا نہیں کھا سکتا؟ کھا سکتا ہے ضرورت کے وقت. اس لیے جب مر گیا تو اس کا حق اب زیادہ ہے کہ یہ بھی نہ مر جائے. اللہ المستعان. بہرحال ایسے بھی حالات آئے ہیں بھائی امت اسلامیہ میں. بہت سے لوگ جب دیکھتے ہیں جس حالت سے گزر رہے ہیں لا شک بہت تکلیف ہوتی ہے اور یہ تکلیف ہونی چاہیے. اس لیے ہمارے وہ بھائی ہیں جو حالات سے ہم دیکھ رہے ہیں اور ان کے حق میں دعا کرنی چاہیے اور ہر وہ چیز جو ہم استطاعت رکھتے ہیں کرنی چاہیے. لیکن یاد رکھیں کہ اس سے بھی زیادہ برے حالات سے مسلمان گزرے ہیں. مسئلہ نمبر 3 یہ مزید وضاحت کے لیے ہے کہ یہ حدیث کی روشنی میں کہ زندہ جانور سے اگر آپ نے جو بھی کاٹا تو اس کا حکم اس کے مردار کا ہے یا اس کی وہ چیز جو مر جائے اس کا حکم ہے. اس سے کچھ اہل علم میں کچھ چیزیں مستثنا کیا ہے, تحریم میں داخل نہیں ہے. بیان کر سکتے ہیں؟ ہاں ایک تو ابھی ذکر آیا. نمبر 1 کیا بھائیو؟ ہاں بہت صحیح, مچھلی اور ٹڈی. تو نمبر 1 کچھ چیز مستثنا حدیث کے حکم میں داخل نہیں ہے. کیوں آپ ہو سکتا کیوں تب وہ حدیث کا کیا فائدہ نہیں, اور حدیث کی روشنی میں اس کو مستثنا کیا گیا. الاصل یہی قاعدہ ہے, الاصل زندہ چیز سے جو بھی کاٹ رہے ہیں تو کیا تو اس کا جو اصل ہے وہی حکم ہے, یا وہ پھر نجس ہے. فہو میتہ جو لفظ آیا میتہ, لیکن کچھ چیزیں مستثنا ہے. نمبر 1 اگر ایسے جانور سے وہ چیز لیا گیا ہے کاٹا گیا ہے جس کا مردار حلال ہے تو پھر وہ چیز بھی حلال ہے. اس لیے اس کا حکم اس کے اصل کا ہوگا. وہ اصل چیز اگر مردار ہو جائے تو اس کا حکم ہے. تو جس طرح کیا ٹڈی اور مچھلی, اور اس کی بھی وضاحت کی گئی. اور اس کی دلیل اور حدیثیں جو ہیں احلت لنا میتتان و دمان فاما المیتتان فالجراد والحوت, 2 مردار چیزیں حلال کی گئی ہمارے لیے تو اس کا حصہ بھی وہ حلال ہے. واضح ہے بھائیو؟ نمبر 1. نمبر 2 ہر وہ چیز جس میں حیات زندگی یا کہ جس میں روح نہیں ہوتی ہے اگرچہ وہ زندہ چیز سے متصل ہے. مراد یعنی جیسے کیا بھائیو؟ جیسے بال, ایک جانور کا آپ نے بال کاٹ لیا اور زندہ بھاگ گیا, یا اون وہ صوف جو ہوتا ہے دمبوں پر اون صحیح, یا ایسے ایک پرندے کا وہ پر, تو کیا رہا ہے اب یہ نجس ہو گیا اور پانی میں جائے گا نجس ہو جائے گا, اب یہ نجس چیز ہے تو آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں. کیا رہا ہے یہ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں جان نہیں ہے. لیکن تب بھی کوئی کہے گا اس حدیث سے ہم استدلال کر رہے ہیں, کہاں سے؟ فہو میتن, حقیقت میں پہلے زندہ ہی نہیں تھا تاکہ آپ کہیں کہ یہ پھر سے مرا. میتن کس کو کہا جائے؟ جو پہلے زندہ تھا پھر مر جائے. یہ حقیقت میں مکمل اس میں حیات تھوڑی تھی, تو پہلے سے زندہ تھوڑی تھا جو اب مرا ہے, وہ پہلے سے اسی حال میں تھا, اسی کیفیت میں تھا. شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اتفق العلماء على ان الشعر والصوف اذا جزء من الحيوان كان طاهرا حلالا. تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ بال اور اون اگر وہ جانور سے اتنا کاٹا جا رہا ہے تو وہ طاہر ہے اور حلال ہے. واضح بھائیو؟ آگے بڑھتے ہیں. نمبر 3 جو مستثنا ہے یہ ہے مشک ناف, وہ جو ہیرن سے لیا جاتا ہے بھائی, اسی کے جسم سے ایک حصہ ہوتا ہے سوکھ جاتا ہے تھیلی کی طرح گر جاتا ہے. عمدہ قسم کا مشک اسی غزال سے لیا جاتا ہے. وہ حقیقت میں وہ بھی ایک اسی کا کہتے ہیں ہیرن کا خون ہوتا ہے اس میں, اور وہی خون پھر مشک میں بدل جاتا ہے کہتے ہیں, واللہ عالم. تو بہرحال اس کا حکم کیا رہا ہے بھائیو؟ یہ حقیقت میں مستقل ہے. جس طرح انڈا ہو گیا الگ سے, اگر بکری نے پیدا کیا تو یہ الگ اس کا حکم ہو گیا نا, تو یہ بھی وہ ایک مستقل ہے. اس کو مستثنا کیا اہل علم نے, اور اس پہ اہل علم کا اجماع ہے. النووی رحمہ اللہ کہتے ہیں المسک طاہر بالاجماع, مشک طاہر ہے اجماعاً. اہل علم کا اس پہ اجماع ہے, اور اجماع بھائیو ایک قوی دلیل ہے. بمعنی اگر اجماع آ گیا اہل علم کا تو آپ نہیں کہیے یار کیا دلیل ہے, اس میں دلیل بھی ملے گی اگر آپ دیکھیں گے, لیکن یہ اتنا کافی ہونا چاہیے, مطمئن ہو جانا چاہیے. نمبر 4 بھائیو الطریدہ, وہ جو شکار کر رہے ہیں مل کے لوگ, اور وہ شکار وہ جانور بھاگ رہا ہے اور اس کو پکڑ کے ذبح نہیں کر رہے ہیں. اب کاٹ رہے, کسی نے تلوار سے مارے, اس کا ایک پیر کاٹ دیا, کسی نے ایک ہاتھ کاٹ لیا, کیا رہا ہے, اور وہ جانور بھاگتا رہا یہاں تک کہ بعد میں جا کر مرا, یا بعد میں اگر زندہ رہا تو اس کو ذبح کر دیے, تو کیا رائے ہے یہ حصے اس کے پاک ہیں یا نہیں؟ کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ کھا سکتے ہیں. یہ شکار میں اس کا داخل ہے. حقیقت میں اس کا تعلق
کتاب الصید سے زیادہ ہے۔ یہ شکار کی حالت میں اس طرح بھائیو یہ جائز ہے، اور ادھر انشاءاللہ تفصیل سے بات آئے گی، اور یہ امام احمد نے ذکر کیا ہے اور کہا انہوں نے کہ یہ صحابہ کرام کا یہ فعل رہا۔ نمبر 5 بھائیو اور آخری یہ ہے کہ کبھی کبھی اونٹ کے اندر بھی ایک شیطانی حرکت آ جاتی، جس سے وہ بھائیو ایک دم جنگلی جانور کی طرح ہو جاتا ہے، وحشی ہو جاتا ہے، اور اس کو اگر جب ذبح نہیں کر سکتے تو اگر شکار کر کے مار رہے ہیں، تلوار سے مار رہے ہیں، پھر گر جا رہا مر رہا تو اس کو، یا کچھ حصہ اس کا گر گیا پہلے، تو اس کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، جس طرح کی رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، ایک مرتبہ سفر میں تھے اور ایک اونٹ ایسے بھاگا، ایک شخص نے اس کو ایک تیر سے مارا، بہرحال تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے اندر بھی وحش درندوں کی طرح یہ کیفیت آ جاتی ہے، تو جو تمہارے اختیار سے باہر ہو جائے تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کرو۔ تو اس طرح بھائیو حدیث کے متعلق بات مکمل ہو گئی، ساتھ ساتھ یہ باب بھی مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ آئندہ ملاقات میں باب الآنیہ یہ ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے، وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد۔